السلام علیکم. آج کے پروگرام دا جرنلسٹ کٹ میں میں ہوں رئیسہ فاطمہ اور میرے ساتھ ہیں سینئر تجزیہ کار سجاد انور صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. رئیسہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. سر بلاول بھٹو زرداری صاحب آج کوئٹہ گئے ہوئے ہیں. انہوں نے کچھ ہیلتھ پروجیکٹس کا افتتاح کرنا ہے اور وہ فار شور ایک میڈیا ٹاک بھی کریں گے. لیکن جو انہوں نے لیٹسٹ میڈیا ٹاک کل کی ہے اس کے اکارڈنگ تو وہ 28ویں ترمیم کے بارے میں بات کرنے میں ہی انٹرسٹڈ نظر نہیں آ رہے. ان کا ایک بہت فرم سٹانس ہے. پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے ایک بہت فرم سٹینڈ رہا ہے صوبوں کے رائٹس کو لے کر. لیکن دوسری جانب جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو اپنے مسودوں کے ساتھ فل تیاری کے ساتھ نظر آ رہی ہے کہ وہ 28ویں ترمیم لا کر ہی رہیں گے. اب یہ تو ڈیڈ لاک کی طرف بات بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. حالانکہ ہم پچھلے تقریباً 1 مہینے سے بات بھی کر رہے ہیں, سنتے بھی آ رہے ہیں کہ جو 28ویں ترمیم ہے وہ آ جائے گی, بجٹ سے پہلے آ جائے گی, پوری تیاری ہوئی ہوئی ہے. لیکن جب تک پیپلز پارٹی آبویسلی راضی نہیں ہوگی تو وہ آ نہیں سکتی. تو آپ کو یہ صورتحال کیا بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کیا ڈیڈ لاک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اور بلاول صاحب کی اور اسٹیبلشمنٹ کی کہاں پہ معاملات سیٹل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ اصل میں یہ جو 28ویں ترمیم ہے نا, اس کا جو کرٹن ریزر جس طرح سے ہمیں دکھایا گیا پردے سے ہٹا کے, پچھلے 1 مہینے سے اس پہ بات ہو رہی ہے کہ یا یہ 28ویں ترمیم ہوگی یا پھر یہ حکومت رہے گی یا یہ پیپلز پارٹی اقتدار میں رہے گی, زرداری صاحب سے صدارت لے لی جائے گی, فلاں ہو جائے گا. تو دھمکیاں زیادہ تھیں اس سارے پروجیکٹ میں اور کام کی بات کم تھی. اور یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ کون سا مسودہ ہے یا کون سا ڈرافٹ ہے جو شیئر کرنا ہے پارٹیوں کے ساتھ. نہیں, انوائرنمنٹ ایک ایسی بنائی جا رہی تھی خوف کی کہ جناب تہس نہس ہو جائے گی, ایسا ہو جائے گا, ویسا ہو جائے گا. پھر کچھ خبریں یہ بھی تھیں کہ زرداری صاحب وزیر اعظم بنوانا چاہ رہے ہیں بلاول بھٹو کو اور وہ بارگین کریں گے یہ وہ. لیکن کہانی کہاں آ کے ایک طرح سے انفولڈ ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک اوور لوڈڈ امینڈمنٹس کا ایک خواہشاتی ایجنڈا جو تیار کیا گیا, جس کا ذکر ہم نے کل کیا, اس کے مختلف ڈرافٹس بنائے گئے ہیں. وہ ابھی تک حکومت کا حوصلہ نہیں ہو رہا. وہ ڈرافٹ یقیناً حکومت تک تو پہنچ چکے ہیں لیکن حکومت کے لیے کوئی اوپننگ نظر نہیں آ رہی پیپلز پارٹی کے ساتھ. وہ اپنے آپ کو اوپن اپ ہی نہیں کر پا رہی کہ کون سا ڈاکومنٹ پیپلز پارٹی کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ ہمیں اس کے اوپر آپ کی حمایت چاہیے. یہ کتنا بڑا انڈرسٹینڈنگ کا گیپ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے فل بوجھ جو ہے وہ آپ کے وزیر قانون کے اوپر ڈالا ہوا ہے کہ یہ بھائی یہ آپ نے یہ ترامیم کروانی ہے. اور وزیر قانون اور پرائم منسٹر وہ مسودہ پیپلز پارٹی کو دکھانے کے لیے ابھی تیار ہی نہیں ہوئے. ان کو ابھی تک وہ ایٹ ایز پیپلز پارٹی نے ان کو وہ جگہ نہیں دی کہ اس ٹیبل پہ بیٹھیں اور اپنی چیزیں ہم سے شیئر کریں. یہ کافی بڑا ڈیڈ لاک ہے, یہ چھوٹا ڈیڈ لاک نہیں ہے, میں آپ کو بتا دوں. اور جو میں اپنے صحافتی تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ یہ جو ایجنڈا ہے صوبوں کے اختیارات کم کرنے کا, این ایف سی کو ری ماڈل کرنے کا, وفاق کے دائرہ کار کو بڑھانے کا, یہ پیپلز پارٹی تسلیم نہیں کرے گی اس پارلیمنٹ میں کم از کم. اور لہٰذا مجھے 28ویں ترمیم کا کوئی مستقبل ہی نظر نہیں آ رہا کہ وہ بجٹ سے پہلے یا بجٹ کے بعد پاس ہو سکے گی. میں سمجھتا ہوں کہ 28ویں ترمیم بھول جائے گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کہ وہ اس کو اس پارلیمنٹ سے بجٹ سے پہلے یا بجٹ کے بعد اپروو کروا سکے گی. ٹھیک ہے, لیکن جو یہاں تک حلقوں میں بات کی جا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تو اپنی پوری تیاری کے ساتھ بیٹھی ہے, ادروائز ان کے پاس کوئی راستہ بچتا نہیں ہے, انہوں نے بھی اپنے لیے ایک راستہ نکالنا ہے, تو وہ فیڈرل کو طاقتور کرنا چاہ رہے ہیں. ایک جانب مہر بخاری صاحبہ جو ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ اگر پیپلز پارٹی 28ویں ترمیم پر اگری نہیں کرتی تو پھر سندھ میں ایک متبادل حکومت کی تیاری کافی ٹائم سے ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ہی ہم نے پہلے بھی پروگرام میں ذکر کیا تھا, میں رؤف کلاسرا صاحب کا ایک آرٹیکل کوٹ کروں گی جو ہم نے پہلے بھی جس کا ذکر کیا, جس میں انہوں نے یہ مینشن کیا کہ کیسے اوور دا ایئرز, اوور دا ڈیکیڈس پیپلز پارٹی نے قربانیاں دیں. ذوالفقار علی بھٹو نے دی, بے نظیر بھٹو صاحبہ نے دی, پھر ان کے بھائی شہید ہوئے. تو
بلاول بھٹو کو ان کا یہ ایک سوال تھا ایک طرح سے کہ بلاول بھٹو کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ ایک طرح سے آگ میں کودنا ہے، وہ پھر بھی وزیر اعظم بننے کی خواہش کیوں رکھتے ہیں، وہ پھر بھی اس دوڑ میں اتنا آگے کیوں جا رہے ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ ریپرکشنز کیا ہوتی ہیں، اس کے نتیجے کیا نکلتے ہیں. تو اس طرح سے آپ ہمیں بتائیں کہ اپنا ایک انالیسس بھی دیں اور انفارمیشن بھی دیں کہ ان کیس یہ آبویسلی یہ نہیں ہوتا جیسے بلاول نے صاف انکار کیا، تو پھر ہمیں سندھ میں کیا ہوتا وہ نظر آ رہا ہے، پیپلز پارٹی کے لیے کیا اس کے نتیجے کیا نکلیں گے، نتائج؟ دیکھیں یہ جو کلاسرا صاحب نے بات کی ہے نا، یہ بات بالکل درست ہے، اور مہر بخاری نے جو بات کی ہے وہ بھی درست ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اس موقع پہ جب وہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے دنیا کو فتح کر لیا ہے، جب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک بہت بڑی سطح پہ جا کے، عاصم منیر صاحب نے ایک اپنے آپ کو انٹرنیشنل لیڈر کے طور پہ ثابت کر لیا، اور پاکستان کو اس موقع پہ ایک نئی سمت دینے کی ضرورت ہے، نئی ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. اس موقع پہ اگر پیپلز پارٹی ہی اکیلی رکاوٹ بن جاتی ہے ان کے ایجنڈے کے سامنے، تو وہ پیپلز پارٹی کو معاف تو نہیں کریں گے. لیکن پیپلز پارٹی بھی وہ جماعت تو نہیں ہے کہ جو کاف لیگ ہو، یا میں کسی اور جماعت کا نام نہیں لینا چاہتا کہ جس کو آپ جیسے چاہیں پکڑ کے آپ ڈیل کر لیں. ٹھیک کہا کلاسرا صاحب نے کہ جو گڑی خدا بخش میں 5-6 قبریں ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کی، محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی، مرتضیٰ بھٹو کی، اور ان کی شاہ نواز بھٹو کی، وہ ان قبروں کی جو ریزن ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ہی ایک ریزن ہے. اور بلاول بھٹو جو کہ جس کی سیاست پیدا ہی اس ڈسپیوٹ کے اندر سے ہوئی ہے، ایک ایسا بچہ جس نے اپنی ماں کو اپنے سامنے شہید ہوتے دیکھا ہو، وہ خود اس بیک گراؤنڈ میں سے اگر ایک بچہ پیدا ہو کے سامنے آتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ میرے سے، آپ سے زیادہ سینسٹائز نہیں ہوگا ان ساری چیزوں سے؟ ہم سے زیادہ ہوگا، کیونکہ وہ بالکل اس کنارے پہ کھڑا، اس ایج پہ کھڑا ہے جہاں پہ یہ جو ایک بلڈی پولیٹکس ہے پاکستان کی، خون اور آگ کا کھیل ہے، جو ان کی سیاست شروع ہی وہاں سے، ان کی سیاست تو شروع ہی وہاں سے ہوئی ہے. اور زرداری صاحب ہمیشہ جب بھی بلاول بھٹو کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی اس طرح کی ٹکر کا کوئی ماحول پیدا ہوتا ہے تو زرداری صاحب درمیان میں آ جاتے ہیں. وہ نہیں چاہتے، ان کا اکلوتا بیٹا ہے، کہ وہ کوئی اس طرح کے کسی خوفناک حادثے کا شکار ہوں، خدا نخواستہ. تو زرداری صاحب نے ہمیشہ مصالحت کی، درمیانہ راستہ نکالنے کی کوشش کی ہے. لیکن یہ واحد 28ویں ترمیم ایک ایسا معاملہ ہے کہ یہاں پہ زرداری صاحب کے بھی پر جلتے ہیں. اور پیپلز پارٹی نے تو ایک طرح سے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اگر ان کو ہٹا بھی دیا جائے پیپلز پارٹی کو، اور یہ اس اقتدار سے الگ بھی ہو جاتے ہیں فار دیٹ میٹر، تو 28ویں ترمیم اگر کروانی ہے اسٹیبلشمنٹ نے تو پیپلز پارٹی کے علاوہ کروا لیں کسی سے. اگر صوبہ بھی سندھ کا کسی کو دینا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دے لیں کسی کو، تاکہ یہ کلنک ٹیکا ہمارے اوپر نہ لگے کہ ہم نے صوبوں کے اختیارات جو ہیں اپنے ہاتھوں سے لکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ کے وہ جو ہیں وہ سرنڈر کر دیے، یا 18ویں ترمیم کو ہم نے سرنڈر کر دیا. وہ یہ نہیں چاہتے. لیکن جو خطرناک چیز ہے نا، جو بار بار ڈراتی ہے کہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی طرف نہ جائے معاملہ کہ جو زیادہ ڈینجرس ہو جائے، کیونکہ اقتدار کا جو لڑائی ہوتی ہے نا وہ بہت خوفناک لڑائی ہوتی ہے. اور اس میں بدقسمتی سے اگرچہ پاکستان کہیں پہنچ تو نہیں سکا ان سارے سالوں میں، لیکن اس لڑائی نے پاکستان کو ایک طرح سے اندرونی عدم استحکام کا شکار کر رکھا ہے. ایک ہمیں لگتا ہے کہ ایک ولفل انسٹیبلٹی ہمارے ملک کے اندر ہمیشہ سے رہی ہے. وہ کیوں رہی ہے؟ وہ اس لیے رہی ہے کہ ایک طرف ہم پارلیمانی جمہوریت کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، اور دوسری طرف ایک اسٹیبلشمنٹ کی کنٹرول ڈیموکریسی یا ایک ہائیبرڈ ڈیموکریسی کے اندر بھی ہم لیو کر رہے ہیں. یہ ریالٹی ہے، یہ ایک کانفلکٹ ہے، یہ ایک لمبی لڑائی ہے. اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی کا بھی بندہ لے آتی ہے نا، اس کے ساتھ بھی ان کو لڑنا پڑتا ہے بعد میں.
آپ نے دیکھا نہیں عمران خان صاحب اور کتنے باجوہ صاحب کے درمیان کتنی ایک یگانگت تھی، لیکن پھر وہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کے بیٹھ گئے تھے. میاں نواز شریف کا کیس ہے کہ وہ ان کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی اور وہ بھی کھڑے ہو گئے 3 سال کے بعد. تو یہ جو کانفلکٹ ہے نا پارلیمنٹ کا اور اسٹیبلشمنٹ کا، اس نے پاکستان کو آگے بڑھنے نہیں دیا. لیکن اس کی سب سے زیادہ قیمت تو پیپلز پارٹی نے چکائی ہے. اور جو خطرناک چیز ہے وہ بلاول بھٹو کا وہ رویہ ہے جو کسی وقت وہ بالکل اگریسو پالیٹکس کرتے ہیں. بلاول بھٹو کو شروع سے ہی اسٹیبلشمنٹ نے روکنے کی کوشش کی ہے. اگر آپ دیکھیں تو اب تو وہ خبریں آ گئی ہیں نا کہ جس طرح سے آپ کے جو جنرل فیض حمید تھے وہ اور آفتاب اقبال، بعد میں وہ ایک چینل کو بھی آفتاب کو انہوں نے ایک چینل بھی انہی خدمات کے نتیجے میں دیا. آفتاب اقبال روز دوسرے تیسرے دن اپنے شو میں بلاول بھٹو کی ایک ڈمی بنواتے تھے اور اس میں اس کو ایک ایسا مسخرہ بنا کے پیش کرتے تھے تاکہ اس کا امپیکٹ سیاسی امپیکٹ ہی نہ بن سکے. پھر شیخ رشید کو لگا دیا گیا تھا. وہ شیخ رشید روز ٹرولنگ کرتا تھا، بدتمیزی کرتا تھا. اس کا باقاعدہ کام یہ تھا کہ اس نے پریس کانفرنس کرنی ہے اور یہ ڈیوٹی بھی اسٹیبلشمنٹ نے لگائی ہوئی تھی اس کی. پھر اس سے آنورڈ اگر آپ دیکھیں کچھ واقعات ایسے ہوئے جن میں ڈائریکٹلی بلاول بھٹو جو تھے وہ ہیڈ آن انہوں نے لیا. میں 19 میں ایک ضمنی الیکشن کی بات کرتا ہوں. گھوٹکی میں ضمنی الیکشن تھا. علی گوہر مہر وہاں پہ آزاد امیدوار ایک جیتے تھے پیپلز پارٹی کے خلاف، اور 18 کا جو الیکشن تھا وہ عمران خان صاحب کو چونکہ لے کر آئے تھے، بعد میں وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے. ان کا انتقال ہو گیا تو وہاں ضمنی الیکشن تھا تو پیپلز پارٹی نے وہاں پہ اپنا ایک کینڈیڈیٹ کھڑا کیا، اور اس پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے بارے میں یہ تھا کہ علی گوہر کی وہ فیملی کا ہی تھا تو کہ وہ جیت رہا ہے. تو ایک دن اچانک کچھ لوگوں نے آ کے اس کو اغوا کر لیا، اور جب کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا آخری دن ہوتا ہے اس دن وہ اپیئر کیا گیا اس کو، اور اس نے پی ٹی آئی جوائن کرنے کا اعلان کر دیا. کینڈیڈیٹ وہ پیپلز پارٹی کا تھا. تو بلاول بھٹو وہاں پہ جب وہ ڈس اپیئر ہوا یا اغوا ہوا تو بلاول بھٹو نے الزام لگایا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے اس کو نا، اور اس نے اس کا ہی ایک کزن جو تھا اس کو اپنی ٹکٹ دی پیپلز پارٹی کی، اور پھر وہ کوئی اچھے خاصے مارجن سے جیت بھی گیا وہاں سے. لیکن بلاول بھٹو نے اپنے اس جلسے میں وہاں جو لگاتار کیمپین کی کوئی آلموسٹ کوئی 40-50 دن وہ سکھر میں ہی رہے اس کیمپین کے دوران، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پنو عقل چھاونی ہے یہ میرے نانا نے انڈیا کے خلاف لڑنے کے لیے بنائی تھی، اس لیے نہیں بنائی تھی کہ ہمارے امیدوار اغوا کریں. یعنی وہ ایک طرح سے بالکل ہیڈ آن لے رہے تھے اس. پھر لاڑکانہ کا الیکشن تھا، وہاں پہ پیپلز پارٹی نے الزام لگایا کہ کچھ فوجی افسران ہیں جو کہ براہ راست دھاندلی میں ملوث ہیں. فرحت اللہ بابر نے ان کے نام لیے بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس میں، یہ بھی ایک عجیب معاملہ تھا. پھر آپ دیکھیں کہ مریم نواز صاحبہ جب کراچی گئیں، یہ غالباً 20 کی بات ہے، 19 اکتوبر 2020 وہ گئیں اور وہ پی ڈی ایم کا جلسہ تھا کراچی میں، اس کو انہوں نے ایڈریس کیا. وہ ہوٹل میں ٹھہری ہوئی تھیں. اس سے پہلے وہ قائد اعظم کے مزار پہ گئیں تو وہاں پہ یہ کیپٹن صفدر صاحب نے اور انہوں نے مل کے نعرے لگائے ووٹ کو عزت دو کے، اور ساتھ انہوں نے نعرے لگائے کہ فاطمہ جناح مادر ملت زندہ باد اور ایوب خان آمریت مرد آباد. ہاں، تو ان کو رات کے وقت صبح بلکہ ان کے ہوٹل کے دروازے توڑ کے میاں بیوی کو گرفتار کر لیا گیا. پھر ایک سکینڈل آیا کہ اس وقت آئی جی سندھ جو تھے ان کو اغوا کر لیا گیا تھا ایجنسیوں کی طرف سے، اور ان سے زبردستی یہ کارروائی کروائی گئی تھی. آئی جی استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے. بلاول بھٹو نے ایک بڑی خوفناک پریس کانفرنس کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. پھر باجوہ صاحب نے ڈی جی آئی ایس آئی کو کہا کہ ایک انکوائری کریں کہ یہ میٹر کیا، اور پھر وہاں سے جو آئی ایس آئی کے افسران تھے یا رینجرز کے ان کو ٹرانسفر کیا، ان عہدوں سے ہٹا دیا گیا تھا. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ایک پرانی ایک ٹسل ہے جو بلاول بھٹو کی
اس طرح کی ہے کہ جس کو زرداری صاحب بھی چاہتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں. مجھے ایک نو کانفیڈنس والی بات تھی، وہ بھی تو ایک ہاں، نو کانفیڈنس کے دنوں میں بھی یہ ہوا کہ باجوہ صاحب جب یہ نو کانفیڈنس ٹیبل ہو گئی تھی تو یہ سارے لیڈر جو تھے ایک موقع پہ باجوہ صاحب نے کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. یہ جب گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ نو کانفیڈنس واپس لے لیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم کیوں واپس لیں، ہم نے تو ٹیبل کر دی. کہا تو یہ جاتا ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جو باجوہ صاحب نے ایک موقع پہ کہا کہ آپ واپس لے لیں، تو انہوں نے کہا نہیں. تو اس نے کہا کہ میں پھر مارشل لا لگا دوں گا. تو بلاول بھٹو نے کہا لگا دیں مارشل لا، ہم تو واپس نہیں لیں گے. اور پھر وہ پروسیڈ کر گئی اور وہ پھر جیت گئے. نو کانفیڈنس میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ایک لمبی لڑائی ہے جو بلاول بھٹو لڑ رہا ہے، لیکن اس موقع پہ اس نے جو ایک اسٹینڈ لے لیا ہے کہ میں کم از کم کوآپریٹ نہیں کروں گا. اور بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی اگر کوآپریٹ نہیں کرتی اور بات چیت نہیں کرتی یا زرداری صاحب کو درمیانی راستہ پیدا نہیں کرتے تو یہ تو قطعاً ترامیم نہیں ہو سکتی. اور ترامیم بالکل بھی وہ 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کے لیے پیپلز پارٹی بالکل تیار نہیں ہوگی. تو ٹھیک ہے، پھر سندھ میں وہ نقصان بھگتنے کے لیے تیار ہیں پیپلز پارٹی والے کہ وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ بھی نقصان اب دیکھیں نا کہ سندھ میں کئی دفعہ انجینئرنگ کی گئی ہے لیکن سندھ پھر واپس آ جاتا ہے پیپلز پارٹی کے پاس. اگر سندھ میں صوبوں کے اختیارات کم کرنے کے لیے کچھ تبدیلی کی بھی جاتی ہے وقتی طور پہ، اگر اتنا بڑا ڈیڈ لاک ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی اقتدار چھوڑ کے سائڈ پہ ہو جاتی ہے یا قومی اسمبلی میں اپوزیشن میں بیٹھ جاتی ہے اور حکومت جو ہے وہ کوئی گورنر رول لگانے کی کوشش کرتی ہے یا وہاں ان کے ہوسٹائل لوگوں کو وزارتوں میں لے لیتے ہیں، فیڈرل وزارتوں میں، یا کوئی وہاں پہ پاور کمپوزیشن چینج کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، تو پیپلز پارٹی تو اس پہ فائٹ کرے گی. اور میسج کیا جائے گا؟ میسج یہ جائے گا کہ ان لوگوں نے یہ جو ترامیم تھی ان میں ساتھ دیا اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مزاحمت کی. تو فائنلی جو اگلا الیکشن آئے گا یا جو اگلا کوئی ٹیبل ٹرن ہوگا اس میں پیپلز پارٹی پھر ایک جیتی ہوئی پارٹی کے طور پہ سامنے آئے گی. تو اس لیے وہ یہ نہیں چاہتے. دیکھیں یہ بھی ایک سوال ہے سب سے بڑا کہ آپ نے ان سے پنجاب لے لیا، آپ نے ان کو کارنر کرتے کرتے سندھ تک لے گئے. ایک نیشنل پارٹی تھی جس کو کہا جاتا تھا کہ یہ وفاق کی زنجیر ہے، وہ اب سندھ تک محدود ہے. اب یہ فیصلے ایسے ہیں، یہ جو ترامیم ایسی ہیں کہ ان کے نتیجے میں ان سے سندھ بھی چلا جائے گا اگر وہ ان کا حصہ بنتے ہیں. تو شاید یہ ان کی اپنے لیے بھی ریڈ لائن ہے، وہ اس سے آگے جا ہی نہیں سکتی پیپلز پارٹی. ٹھیک ہے. اچھا، کچھ ایسے حلقے ہیں جن کا ویسے تو بہت ہی امیچور سننے میں انالیسس لگ رہا ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابھی جو شازیہ مری صاحبہ کی اور بلاول بھٹو کی ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوا ہے جس میں انہوں نے تھوڑا سا اسکولڈ کر دیا ان کو، تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید انٹرنلی بھی پیپلز پارٹی میں ایک رفٹ چل رہی ہے، کانفلکٹ چل رہا ہے. حالانکہ ذاتی طور پہ مجھے لگتا ہے کہ شازیہ مری صاحبہ جیسی خواتین وہ اس طرح کی خواتین میں سے ہیں جن کے ساتھ واقعی کوئی اگر ڈس رسپیکٹفل بیہیویئر رکھے تو وہ کبھی بھی برداشت نہ کریں. تو آپ اس سب کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو کلپ میں نے بھی دیکھا تھا، بہت سارے ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر کیمرے پہ ریکارڈنگ نہ ہو رہی ہوتی تو شاید کوئی مسئلہ نہ ہوتا. کیمرے پہ چونکہ کیپچر ہو گئی یہ بات تو اس کو رنگ دیں گے. لیکن میرا خیال ہے کولیگز کے درمیان بعض اوقات اگر فار دیٹ میٹر ایک ٹیم ہے، ٹیم میں ایک کیپٹن جو ہوتا ہے وہ بعض اوقات اپنی ٹیم ممبر کو ڈانٹ بھی دیتا ہے. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ شازیہ مری اس کنورسیشن میں جو ایک رپورٹر اور بلاول کے درمیان ہو رہی تھی اس میں ان کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا. اور اس میں میرا خیال ہے کہ بلاول بھٹو کوئی پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہے تھے، پوائنٹ بنانا چاہ رہے تھے اس رپورٹر سے کچھ سوال کر کے، تو شاید وہ بلاول نہیں کر پائے ان کی انٹروینشن کی وجہ سے، ان کو تھوڑا سا برا لگا. لیکن پھر بھی جس طرح کے بلاول بھٹو مجھے یاد ہے، میں کئی دفعہ ملا ہوں ان سے، وہ ہنسمکھ ٹائپ ہیں، وہ رسپیکٹفل ہیں، خواتین کی عزت کرتے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ اس مومنٹ پہ یا اس سے ذرا پہلے
کوئی ہر آدمی انسان ہے نارمل, کوئی کسی قسم کی فرسٹریشن بھی ہو سکتی ہے, کوئی کال ایسی, کوئی بات ایسی جس کے نتیجے میں آپ شارٹ ٹیمپر ہو گئے. ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ ان کے ساتھ میچ ہی نہیں کرتی یہ بات بلاول بھٹو کے ساتھ. لیکن جس طرح سے اس کو اچھالا گیا اور جس طرح سے کہانیاں بنائی گئی, میرا خیال ہے کہ یہ تو ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر یہ ہوتا ہے, ہر ٹیم میں ہوتا ہے, ہر دفتر میں ہوتا ہے. بعض اوقات ایک باس یا ایک سینئر یا ایک گھر میں فیملی میں ایک بڑا یا چھوٹا, وہ درمیان میں آ کے تو وہ بات کر سکتے ہیں کہ یا آپ نے غلط کیا یا روک سکتے ہیں. بالکل, جب اتنے سالوں سے ان کا ورکنگ ریلیشن شپ ہے تو ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپڈ ہوتی ہے. تو شازیہ مری صاحبہ کو اتنا ہی کوئی ایشو ہوتا ہے تو وہ خود بیان کوئی دے دیتی ہیں, لیکن لوگوں کو عادت ہے رنگ دینے کی. ایگزیکٹلی. لاسٹلی میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ باجوڑ میں دوبارہ سے آج بلاسٹ ہوا ہے جس کے نتیجے میں 9 اہلکار شہید ہوئے, اور پھر ہمیں باجوڑ سے خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ وہاں پہ ایک آپریشن, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں 3 ملیٹنٹس بھی انہوں نے مارے ہیں, لیکن انہوں نے لوگوں کو یہ کہا ہے کہ وہ گھروں میں رہیں تاکہ وہ ملیٹنٹ سے آمنے سامنے لڑائی کر سکیں. یہ اس کے بعد ہوا جب انہوں نے ملیٹنٹس کو ایک وارننگ دی تھی کہ آپ لوگ پہاڑوں کی جانب ہو جائیں, لیکن وہ نہیں ہوئے تو اب انہوں نے ان کا صفایا کرنے کے لیے آپریشن کیا. تو ایک طرف ملک اتنی, ویسے تو ہمیشہ سے نازک موڑ پہ ہی ہے پاکستان, لیکن ملیٹنسی سے ڈیل کر رہا ہے, پاک افغان ایشو سے ڈیل کر رہا ہے. دوسری طرف حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا سارا فوکس اس وقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے میڈیا کو دیکھتے ہوئے وہ 28ویں ترمیم پہ ہے. تو آپ اس سچویشن کو کیسے ایویلویٹ کریں گے کہ اتنا نازک سینسٹیو مسئلہ آپ کے ملک میں انٹرنل سیکیورٹی کا چل رہا ہے اور آپ کی جو توجہ ہے وہ کن ایشوز پہ ہے؟ دیکھیں, یہ تو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ بہت سیریس حالات ہیں کے پی میں. بنوں میں جو پچھلے دنوں واقعات ہوئے ہیں, اب خیبر اور باجوڑ وہ لہو لہان ہے, اور ان واقعات کے نتیجے میں ہمارے قیمتی بہادر فوجی جوان بھی شہید ہوتے ہیں. اگرچہ دشمن کے لوگ بھی مارے جاتے ہیں, لیکن اس کے کولیٹرل ڈیمیج میں ہمارے شہریوں کے اوپر, ان کی زندگی کے اوپر بھی بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. ایک علاقہ جو وار زون میں ہوتا ہے یا لڑائی کی زد میں ہوتا ہے, وہ ایک خاص ٹراما میں چلا جاتا ہے. وہاں کے لوگ ان کے تو یہ زیادہ لڑائی جو ہے نا, میں پھر کہتا ہوں کہ یہ لڑائی اگر کوئی سوچتا ہے کہ ایک محاذ پہ آپ جیت کے دوسرے پہ جیت جائیں گے, یہ لڑائی تھوڑی سی لمبی ہے. اس لیے لمبی ہے کہ آپ کا جس دشمن کے ساتھ سامنا ہے وہ اب آپ کے ساتھ ڈائریکٹلی نہیں لڑے گا, وہ آپ کی پاکستان میں لڑنے والی پراکسیز کو فنڈ کرے گا. اس سپلائی لائنز کو توڑنے کا مسئلہ ہے, اس اپنے بارڈرز کو سیکیور کرنے کا مسئلہ ہے. اصل انویسٹمنٹ ہمیں ادھر کرنے کی ضرورت ہے, سیکیورٹی پہ. سیکیورٹی جب تک ہم اپنی سیکیورٹی ٹھیک نہیں کر لیتے, انٹرنل سٹیبلٹی اس وقت تک پاسبل ہی نہیں ہے. اور سٹیبلٹی کے لیے ایک یہاں پہ بھی ایک سیاسی جماعتوں کے درمیان اور اپوزیشن اور حکومت کے درمیان اہم معاملات میں ایک اتفاق رائے کی ضرورت ہے, نہ کہ نئے فالٹ لائنز بنائی جائے, نئے جھگڑے کریٹ کیے جائیں. اور میں حیران تھا, فیصل ووڈا کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا کل, تو وہ تو کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں جو ڈیموکریسی اور جو سسٹم ہے وہ بھی پنکی ڈیموکریسی. یہ کتنی خراب بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو خود ہی وہ ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں. وہ پارلیمنٹ میں کیوں بیٹھے ہیں اگر وہ پنکی یہ خود بھی پنکی سینیٹر ہیں کیا؟ تو یہ بڑا افسوسناک معاملہ ہے. پاکستان کو دماغ سے چلانے کی ضرورت ہے, مسل سے چلانے کی ضرورت نہیں, اور ول سے, پولیٹیکل ول سے, وزڈم سے. پاکستان کو طاقت سے اور مسلز کے ساتھ زور بازو سے نہیں چلایا جا سکتا کسی بھی ملک کو. اس کو دانش سے, عقل سے, وزڈم سے چلایا جا سکتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, کیونکہ انڈیا کے ساتھ وار جیتنا یا ایران یو ایس کی میڈیشن کروانا یہ تو ون ٹائم ون ہے, یہ مسلسل ون نہیں ہے. مسلسل جیتنے کے لیے آپ کو مسلسل کام کرنا پڑے گا اپنی انٹرنل. اور دوسرا سچی بات ہے کہ آپ اداروں کے درمیان ایک لڑائی کی بجائے ایک سنکرونائزیشن ہونی چاہیے. جی, ادارے اپنی حدود میں رہ کر کام کریں, جیسا DGISPR کہتے ہیں اسی طرح اگر کام کریں گے تو ملک آگے جائے گا. اگر آپس میں لڑتے رہیں گے تو پھر ہمارے ساتھ ہمیں دشمنوں سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے, ہم آپس میں ہی لڑ رہے ہیں. اور دوسری بات کہ ہمیں
ملیٹنسی سے سیکھنا چاہیے نا. بلوچستان میں ملیٹنسی ہے, کے پی میں ملیٹنسی ہے. ہم سیٹلڈ صوبوں کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں. جب ان فالٹ لائنس کو ہوا دیتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایسے ایلیمنٹ پھر پیدا ہوتے ہیں. ہم نے الطاف حسین کو نہیں بھگتا, ان کو کون لے کر آیا تھا, کیسے وہ فالٹ لائن کراچی کی بنائی گئی تھی اور پھر کیسے لوگوں کا قتل عام ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو سیکھنے کی ضرورت. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ فار یور انالیسس ٹوڈے. کل ہم حاضر ہوں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. تب تک کے لیے خدا حافظ.